تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ براہ راست پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو، وہاں اپنے منہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ بس 2 دفعہ کی خاموشی اور تیسری دفعہ کا جواب صاف بتا رہا ہے کہ یہ مبنی بر الہام کلام ہے جو حضور نے بیان فرمایا، اور کلام اتنا پر حکمت، اتنا مربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنائی ہوئی بات ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے۔ اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھی اور پوچھی نہیں گئی تھی۔ سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر دین کامل ہو گیا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے۔ پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا؟ آکے سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے۔ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، اسی کا جواب دیتے ہیں۔ لو کان الایمان عند الثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے۔ تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی۔ جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے۔ تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے، فکر نہ کرنا بالکل، وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے۔ عوام کا انعام تو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے، تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن تھے۔ آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر خدا اپنے براہ راست امام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں۔ علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود جو جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے. کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے. تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں. مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی. اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی. اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اگلی پیشگوئی سنیں. علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بکانے کا کام کریں گے. اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں. وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے، کچھ دیر فتوے لے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں. بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان صاحب وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں. جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں، ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا. اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا. اور یہ حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا. یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی. یوں لگ رہا ہے جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں. پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ. اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا. آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو، یہ برابر ہو. برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہے. شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا تو برابری کہاں سے کرے گا؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف اس طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے. اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے. بالا ہستی کا نام بالی کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور